السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، اتحاد ابناء سلفیہ کی طرف سے طیب شاہ کی اس مسجد میں سلسلے وار پروگرام عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ کرام کی سیرت جن کا نام لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت سنائی ہے، ان کی زندگی، ان کی سیرت کے اوپر یہ مبارک سلسلہ آپ کی اس مسجد میں میں سمجھتا ہوں کئی ہفتوں نہیں مہینوں سے چل رہا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہمارے عزیز دوست شیخ ظفر نعمان صاحب نے بتایا، دکتور عبدالحلیم مدنی حفظہ اللہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے درس دے چکے ہیں، گفتگو کر چکے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ جب حضرت علی کی سیرت پر ایک بار بات ہو چکی ہے تو ہم دوبارہ کیوں بات کر رہے ہیں حضرت علی؟ حضرت علی بن ابی طالب صحابہ کرام کی اس مبارک کڑی، اس مبارک سلسلے کی ایک کڑی ہے جو اللہ کے نبی کے زیر تربیت جو نسل وجود میں آئی، جو لوگ وجود میں آئے، جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں۔ بھئی ہمیں کیا ضرورت ہے صحابہ کے بارے میں جاننے کی، عشرہ مبشرہ کے بارے میں جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے چنا تھا۔ اس روئے زمین پر ایسی جماعت نہیں دیکھی گئی
قیامت تک ایسی نسل پیدا نہیں ہو سکتی. نمازی پیدا ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، متقی ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، صدقہ خیرات کرنے والے ہوں گے، مگر کوئی صحابی نہیں بن سکتا. بھائی کوئی بہت سجدہ کر لے، وہ آنکھیں کہاں سے لائے گا جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ کا دیدار کیا؟ کوئی اللہ کی بارگاہ میں روئے، توبہ کرے، لیکن وہ ہاتھ کہاں سے لائے گا جن ہاتھوں نے محمد الرسول اللہ کو چھوا تھا؟ کوئی دین کے لیے لاکھ قربانیاں دے دے، وہ فضا اور وہ ماحول کہاں سے لائے گا جس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں اور آپ کی صحبت میں اور آپ کی قیادت میں صحابہ کرام نے جنگیں لڑی ہیں، جان و مال کی قربانی. تو کوئی صحابی نہیں ہو سکتا. پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیں. حضرت علی کی سیرت ہم آج دوبارہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کیونکہ حضرت علی کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں، بہت سارے فرقے وجود میں آئے ان کے نام پر. حضرت علی کی محبت اور ان کی شان میں غلو اس قدر بڑھا، ان کو اللہ کے مقام تک پہنچا دیا. ایسا حضرت عثمان کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ ایسا حضرت ابو بکر کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ سوال ہے کہ نہیں؟ بھئی یہ غلو حضرت علی کے بارے میں تھا، اور ہمیں غیروں سے کیا شکایت؟ بھئی ایک امت کے اندر ایک تو طبقہ ایسا چلا آیا کہ جس کی پہچان بن گئی بغض صحابہ. لیکن افسوس کی بات یہ کہ وہ طبقہ جو اہل سنت کہلاتا ہے، جو سنی کہلاتا ہے، جو کہتا ہے صاحب ہم شیعہ نہیں ہیں، ہم رافضی نہیں ہیں، اس طبقے میں آج ایک بڑی جماعت کتابوں میں لکھتی ہے، بیان کرتی ہے کہ صاحب ولایت کا سلسلہ علی سے شروع ہوا، امامت کا سلسلہ علی سے شروع ہوا. کیوں بھائی؟ ولی کس کو کہتے ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. اللہ کے اولیاء تو وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، جو تقوی والے ہیں. ہر مومن اللہ کا ولی. اب جس کا جتنا ایمان ہے اس اعتبار سے وہ اللہ کا ولی. ہم ایک طرف یہ عقیدہ رکھیں کہ امت میں سب سے افضل شخصیت حضرت ابوبکر صدیق کی ہے، اور دوسری طرف ہم یہ ڈھکوسلہ پیش کریں کہ صاحب ولایت کا سلسلہ علی سے شروع ہوتا ہے، جس کو ولی بننا ہے اس کو علی سے اپنا تعلق جوڑنا پڑے گا. یہ ہے وہ بنیاد کہ ہمیں حضرت علی کے بارے میں جاننا پڑے گا. حضرت علی کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں پلنے بڑھنے والی شخصیت کا نام علی. اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب نے آپ کو پالا، لیکن ابو طالب کثیر العیال تھے، کئی بچے تھے. ایک وقت ایسا آیا ابو طالب فائنینشیلی بہت اسٹرانگ نہیں تھے، معاشی اعتبار سے پریشان تھے. تو اللہ کے نبی نے اس احسان کو جو اس چچا نے اپنے بھتیجے کی پرورش کر کے کیا تھا، اس احسان کا کچھ بدلہ چکانے کی کوشش کی اللہ کے نبی نے. آپ نے حضرت علی کی پرورش اپنے ذمہ لی. حضرت علی اللہ کے نبی کے پروردہ ہیں، یہ بات نوٹ کر لیجیے. علی کی پرورش نبی نے کی، اور جب اللہ کے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، حضرت علی کی عمر 8 یا 10 برس کی. 8-10 برس کی عمر کیا ہوتی ہے؟ کوئی میچورٹی تو نہیں ہوتی، کمزوری کا زمانہ ہوتا ہے، بچپن کا زمانہ. مگر 8-10 سال کا وہ بچہ جب نبی کی زبان سے قولوا لا الہ الا اللہ کی صدائیں سنتا ہے تو اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے تن من دھن سے تیار ہوتا ہے. اسے معلوم ہے اس کے قدم بہت مضبوط نہیں ہے، اس کی عمر زیادہ نہیں ہے، اس کا ذہن اتنا تیز نہیں ہے، مگر نبی کی پرورش میں رہنے والا یہ 8-10 سال کا بچہ نبی کی آواز پر لبیک کہتا ہے اور نبی کے مشن میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کی زندگی کا وہ واقعہ اگر ہم اپنے سامنے رکھیں، اسلام کے پہلے فدائی ہیں حضرت علی رضی اللہ. ہجرت کی رات جب اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اے نبی آپ مکہ چھوڑ دیں، آج کی رات آپ کو یہاں سے نکلنا ہے،
نبی اکرم نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لیٹا، کہا اے علی، بستر میرا ہے، چادر میری ہے، دشمن میرے قتل کی پلاننگ کر کے میرے دروازے تک آئے گا، اے علی آج کی رات میرے بستر پر تم کو گزارنا ہے، میں ہجرت کے سفر پہ ابو بکر صدیق کے ساتھ نکل رہا ہوں، اے علی آج میری چادر اوڑھ کر کے میرے بستر پر تمہیں سونا ہے۔ حضرت علی اب جوان ہو چکے ہیں، حضرت علی کو اچھے برے کی تمیز ہے، حالات کا علم ہے، ان کو معلوم ہے اللہ کے نبی کے خلاف دار الندوہ میں پلاننگ ہو چکی ہے، آپ کے قتل کی پلاننگ ہو چکی ہے، جان کا خطرہ ہے، مگر حضرت علی کی پیشانی پر ایک شکن نہیں آئی میرے۔ حضرت علی نے کوئی چون چرا اف بٹ اگر مگر کچھ نہیں، نبی کی اطاعت اور اتباع سیکھو حضرت علی سے۔ اتباع یہ نہیں ہے کہ ہماری خواہشات اور ہمارے مرضی کے مطابق اسلام چلے گا، اتباع یہ ہے ہماری مرضی اسلام کے مطابق چلے گی، ہماری خواہشات اسلام کے تابع۔ حضرت علی نبی کے بستر پہ لیٹ گئے، اس رسک کے باوجود، اس خطرے کے باوجود کہ جان جا سکتی، کوئی پرواہ نہیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا کرو۔ ہجرت کا جب بھی آپ سفر یاد رکھیں گے، ہجرت کا جب بھی واقعہ آپ یاد رکھیں گے، اگر نبی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے والے ابو بکر صدیق کا تذکرہ ہوگا تو نبی کے بستر پہ لیٹنے والے علی بن ابی طالب کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ کے نبی مدینہ پہنچ گئے، دشمن اللہ کے نبی کا بال باقا نہیں کر سکا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا، اللہ کے نبی بالکل سیف، بالکل سرکشت مدینہ پہنچ گئے۔ صبح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق مکہ والوں کی امانتیں ان کو لوٹائی، پہلا کام مکہ والوں کی امانتیں ان کو لوٹائی، اور اس کے بعد ہجرت کے سفر پہ نکل گئے۔ اور ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، حضرت علی کی سیرت لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حضرت علی بغیر کسی سواری کے نکل پڑے، کوئی اور کام نہیں، حضرت علی نے مکہ والوں کی امانتیں لوٹائی اور 3 دن کے اندر مکہ سے مدینہ کے لیے نکل پڑے، اور یہ سفر انہوں نے پیدل طے کیا، 480 کلومیٹر کا سفر، اور حضرت علی مدینہ پہنچے۔ اب آئیے اللہ کے نبی کی سیرت آپ دیکھیں، رمضان کا مہینہ سن 2 ہجری، اب تک حضرت علی نبی کے پروردہ ہیں، نبی کے گھر کے ایک فرد ہیں، نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، اب یہ رشتہ تھوڑا اور مضبوط ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت علی کو اپنی بیٹی اور سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا شوہر منتخب کرتے ہیں، حضرت علی کو داماد منتخب کرتے ہیں۔ بھئی اللہ کے نبی ظاہر ہے بیٹی سے محبت کرتے تھے، تمام بیٹیوں سے محبت کرتے تھے۔ آج ہم میں سے جتنے بیٹی والے ہیں، ہم اپنی بیٹی کے لیے اچھا شوہر تلاش کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم اپنی بیٹی سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کے اندر کیا دیکھا؟ بھئی حضرت علی کوئی بہت مضبوط مال والے تو نہیں تھے۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے حضرت علی سے جب نکاح کی پیشکش کی، پوچھا کہ اے علی میں تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں فاطمہ سے، تو حضرت علی نے کہا ما عندی شیء، میرے پاس کچھ نہیں ہے اللہ کے رسول، ہونے والے داماد کے پاس کچھ نہیں، کوئی فرنیچر نہیں ہے، کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، اور نبی اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کا نکاح کر رہے۔ نبی نے دین دیکھا، نبی نے اخلاق دیکھا، نبی نے کیریکٹر دیکھا، نبی نے کردار دیکھا، نبی نے دین دیکھا میرے پیارے ساتھی۔ اور اگر حضرت علی کی فضیلت کے لیے صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ جس کو اللہ کے نبی نے اپنی سب سے محبوب اور سب سے لاڈلی بیٹی کا شوہر منتخب کیا، اس کے کردار اور اس کے کیریکٹر کا کوئی اور سرٹیفکیٹ دے نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا علی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں فاطمہ کا، کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ آپ نے کہا این درعک الحطمیہ، تمہاری وہ زرہ کہاں گئی؟ حطمی زرہ کیا ہوتی تھی؟ آرمر ڈریس ہوتی تھی، جنگ کے میدان میں فوجی پہنتا تھا، ایک ڈریس ہوتی تھی، ایک لوہے کا کپڑا کہہ لیجیے آپ، لوہے کی ڈریس ہوتی تھی۔ وہ زرہ کہاں گئی تمہاری؟ اس زرہ سے حضرت علی نے اپنے نکاح کے مہر وغیرہ کا انتظام۔
رمضان सन 2 ہجری میں نکاح ہوا اور 2-3 مہینے کے بعد پھر رخصت ہوئی۔ پھر اس کے بعد آپ اللہ کے نبی کی سیرت اٹھائیے، بدر کی لڑائی ہے، احد کی لڑائی ہے، خندق کی لڑائی ہے، حنین کی لڑائی ہے، ہر قدم پر حضرت علی نبی کے ساتھ۔ اور یہ صرف ساتھ نہیں ہے، بہادر ہیں حضرت علی۔ غزوہ خیبر اسلامی تاریخ کی بڑی عظیم جنگ ہے۔ یہودی جو مدینہ سے نکالے گئے اپنی سازشوں کی وجہ سے، انہوں نے خیبر کو اپنا سازشوں کا اڈا بنا دیا۔ اللہ کے نبی نے خیبر پہ چڑھائی کی۔ جب خیبر پہنچے آپ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور حضرت علی کی فضیلت میں یہ حدیث ہم کو ضرور یاد رکھنی چاہیے۔ مدرسے میں ہم لوگ یہ کتاب پڑھتے ہیں، کتاب التوحید۔ اگر آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں تو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، 2 کتابیں اہل بدعت کو بہت کھٹکتی۔ ایک علامہ محمد بن عبد الوہاب کی کتاب التوحید جو عربی میں لکھی گئی، عرب سے لکھی گئی، اور ہندوستان کی سرزمین پر شاہ اسماعیل شہید نے تقویۃ الایمان لکھی، اور دونوں تقریباً ایک ہی دور میں لکھی۔ کتاب التوحید کے اندر شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لائے ہیں جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، اور اس سے بڑے عجیب و غریب مسائل انہوں نے نکالے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا ان مسائل کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی نے خیبر پہنچ کر کے کہا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا عَلَى رَجُلٍ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، کل میں خیبر کی جنگ کا جھنڈا اس انسان کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح کرے گا۔ پہلی فضیلت، میں جھنڈا کس کے ہاتھ میں دوں گا؟ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ دوسری فضیلت، وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میں یہ جھنڈا اس انسان کو دوں گا جو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تیسری فضیلت، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور میں یہ جھنڈا جس کو دوں گا اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ 3 فضیلتیں بیان کی اللہ کے نبی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوقُونَ لَيْلَتَهُمْ، رات بھر صحابہ اسی بات پر، ان کو نیند نہیں آ رہی تھی کہ اللہ کے نبی نے اتنی بڑی فضیلت بیان کی، یہ جھنڈا ملے گا تو کس کو ملے؟ رات بھر صحابہ کو نیند نہیں ہے، رات بھر غور کرتے رہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں، ساری زندگی میں نے کبھی خواہش نہیں کی کہ مجھے کوئی عہدہ مل جائے، کوئی عمارت مل جائے، کوئی لیڈرشپ مل جائے۔ آج پہلی بار میرے دل میں اس تمنا نے انگڑائی لی کہ کاش آج خیبر کا جھنڈا میرے ہاتھ میں مل جائے۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی کے پاس صحابہ کا جمگٹ پہنچا، صحابہ سب کے سب پہنچے کہ دیکھیں یہ جھنڈا کس کو ملتا ہے۔ سب پہنچے، علی نظر نہیں آ رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک مسئلہ نکالتے ہیں کہ انسان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے وہ ملتا ہے۔ سب چاہتے تھے کہ یہ جھنڈا مجھے مل جائے، سب حاضر بھی ہوئے، مگر جھنڈا اسے ملا جو حاضر بھی نہیں ہوا تھا، جو اس موقع پر آئے نہیں تھے۔ حضرت علی آئے نہیں، جھنڈا اس کو ملا۔ تو امام محمد بن عبد الوہاب کہتے ہیں، تقدیر میں جس کے جو لکھا ہوتا ہے وہ ملتا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، علی کہاں ہے؟ پتہ لگا حضرت علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ اللہ کے نبی نے بلوایا اور آپ نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھ میں لگایا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ان کی آنکھیں ایسے ٹھیک ہو گئی کہ ایسا لگا کبھی اس میں کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد آپ نے جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں، اور جھنڈا دے کر آپ نے حضرت علی سے کہا، جاؤ ان سے جنگ کرو۔ حضرت علی نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیا میں ان سے جنگ کروں اور یہ کہوں کہ ہماری طرح ہو جاؤ ورنہ ہم جنگ کریں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، پہلے ان کو اسلام کی دعوت، توحید کی دعوت تھی، اگر وہ توحید کو سمجھ جائیں تب بتاؤ کہ ان کے اوپر نماز فرض ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب کہتے ہیں، اس سے یہ بھی سبق ملا کہ دین اسٹیپ بائی اسٹیپ سکھانا چاہیے، پوری دوا ایک دن میں گھول کے نہیں پلائی جاتی۔ کوئی بیچارہ تعویذ پہنے ہوئے، ہمارے یہاں بعض مجاہد بیچارے کسی کے گلے میں تعویذ دیکھتے وہ کینچی لے کے گھومتے کہ چلو بھائی اس کی تعویذ کاٹ۔ بھائی تعویذ غلط ہے،
مگر سامنے والے کو پہلے آپ سمجھائیں کہ یہ تعویذ غلط ہے. آپ کینچی لے کے گھوم رہے ہیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. آپ اس کو تعویذ کے بارے میں صحیح بات بتا دیں، وہ خود اپنے ہاتھ سے اپنی تعویذ کاٹے. اسلام اسٹیپ بائی اسٹیپ سکھانے کی تعلیم دیتا ہے. اللہ کے نبی نے حضرت علی کو جھنڈا دیا، کہا جاؤ. اب جب حضرت علی گئے تو یہودیوں کا ایک سردار تھا مرحب. مرحب جو تھا بہت بہادر تھا. قد علمت خیبر انی مرحبو شاک السلاح بطل مجربو. کہتا ہے کہ خیبر کو پتا ہے کہ میں مرحب ہوں، اور میں جب ہتھیار پہن کر کے آتا ہوں، ہتھیار سے لیس ہو کر کے آتا ہوں، شاک السلاح بطل مجربو اذ الحروب اقبلت تلحب. جب جنگ کے شعلے بھڑکتے ہیں تب میں اپنی بہادری کے جوہر دکھاتا ہوں. مرحب بڑا بہادر تھا، مگر حضرت علی اس سے بھی بڑے بہادر تھے. حضرت علی نے شاعری کا جواب شاعری سے دیا، سجا کا جواب سجا سے دیا، ترکی کا جواب ترکی سے دیا. حضرت علی نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حیدر کہتے ہیں عربی میں شیر کو. انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا اوفیہم بالسائی کیل السندرا. کہا کہ جنگل کے اس شیر کی طرح ہوں میں جس کو دیکھ کر کے بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے، اور میں حیدر ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اگر تو ایک سا میرے اوپر حملہ کرے گا تو میں تیروں کی ایک بوچھار تیرے اوپر کروں. اور حضرت علی نے ایک وار میں مرحب کا کام کر دیا. یہ صحیح مسلم کی روایت تھی. بہت بہادر تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی. جنگ خندق کے موقع پر عمرو بن عبد ود بہت بڑا پہلوان تھا مشرکین کا، اس کا کام تمام کیا حضرت علی. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے ساتھ معاہدہ کر رہے تھے، ایگریمنٹ کر رہے تھے، اس ایگریمنٹ کے رائٹر کون تھے؟ اللہ کے نبی کی طرف سے اس ایگریمنٹ کو کون لکھ رہا تھا؟ حضرت علی لکھ رہے تھے. جب اللہ کے نبی کی طرف سے حضرت علی نے یہ لکھا کہ یہ صلح نامہ، یہ معاہدہ، یہ ایگریمنٹ محمد الرسول اللہ اور قریش کے درمیان ہو رہا ہے، تو سہیل ابن عمرو جو مشرکین کا سردار تھا اور ان کا سفیر تھا، اس نے کہا صاحب ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں، آپ نے اللہ کا رسول اپنے آپ کو لکھا ہے تو یہ ایگریمنٹ کینسل کر دیجیے. اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا ایک کام کرو، محمد الرسول اللہ کو کاٹ دو اور محمد بن عبداللہ لکھ دو. رسول اللہ کو کاٹ کر کے ابن عبداللہ لکھ دو. حضرت علی نے کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا. حضرت علی نے ایک اصول بتایا. اصول کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے ادب اور ایک ہوتا ہے حکم. بڑے لوگ کوئی حکم دیں تو اصول یہ ہے کہ ادب کے اوپر حکم مقدم ہے. بھئی ایک بڑا عالم ہے، میرے استاذ ہیں، انہوں نے اپنی کرسی پر، اپنی سیٹ پر مجھے بھی بلایا کہ آؤ میرے بازو میں بیٹھ جاؤ، میرے بغل میں بیٹھ جاؤ. ادب کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے بغل میں نہ بیٹھیں، لیکن حکم کا تقاضا ہے کہ وہ بلا رہے تو میں بیٹھ جاؤں. لیکن یہاں حضرت علی نے اس اصول کی خلاف ورزی کی. اللہ کے نبی کے ادب کا تقاضا تھا کہ آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کو نہ مٹایا جائے، اور حکم کا تقاضا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں مٹا دو تو مٹا دو. مگر حضرت علی نے کہا میں نہیں مٹا سکتا. پھر اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو مٹایا. حضرت علی نے نہیں مٹایا. کہا یہ نہیں مانتے، میں تو مانتا ہوں، میں رسول اللہ کا لفظ نہیں مٹا سکتا. یہ ہے محبت حضرت علی کی اللہ کے رسول. حضرت علی کی زندگی میں ایک اور خاص بات ہے، دنیا سے کبھی دل نہیں لگائی. حضرت علی کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے، یا دنیا غری غیری، اے دنیا کسی اور کو دھوکہ دے، مجھے دھوکہ نہ دے. حضرت علی نے کبھی دنیا سے دل نہیں لگایا. جیسے ہمارے نبی نے زندگی گزاری، بے نیازی والی زندگی، زاہدانہ زندگی، چھوٹے چھوٹے کمروں میں ساری زندگی رسول اللہ نے گزاری، وہ زندگی حضرت علی نے گزاری. آپ کی بیوی حضرت فاطمہ نے گزاری. بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت فاطمہ نبی کی لاڈلی بیٹی اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی تھی اور ہاتھوں میں نشان پڑ جاتے تھے. ایک مرتبہ پتہ لگا اللہ کے رسول کے پاس کچھ غلام آئے ہیں. حضرت فاطمہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں، غلام کا مطالبہ کیا کہ کچھ غلام مجھے مل جائیں، مجھے کچھ سہولت مل جائے، گھر کے کاموں میں کچھ آسانی مل جائے. مسند احمد کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اے فاطمہ میں یہ غلام تمہیں نہیں دے سکتا،
یہ اصحاب صفہ، یہ میرے دین کے اسٹوڈنٹ، میرے دین کے طالب علم، یہ صحابہ جن کو ایک وقت کھانا ملتا ہے، ایک وقت نہیں ملتا ہے، جن کے پیٹ چپکے ہوئے ہیں، جو پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان غلاموں کو بیچ کر میں اپنے ان طلباء کے کھانے کا انتظام کروں۔ لاک ڈاؤن کے بعد سے دینی مدارس بڑے برے حال میں گزر رہے ہیں میرے بھائی۔ بڑے بڑے ادارے تو چل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ادارے تو کتنے بند ہو گئے۔ یہ ادارے جو ہمارے چندے، ہمارے صدقات، ہمارے زکوٰۃ سے چلتے تھے، ہم ان کو اپنی زندگی میں کیا اہمیت دیتے ہیں اور کیا دینی چاہیے، اللہ کے رسول کی سیرت ہمیں یہ بھی سکھا رہی ہے۔ نبی نے اپنی بیٹی کے عیش و آرام پر اپنی درسگاہ اور اپنے مدرسے کے ان طلباء کی خوراک اور ان کے انتظام کو ترجیح دیا۔ آپ نے کہا نہیں ہے فاطمہ، میں تمہیں یہ غلام نہیں دے سکتا، ان غلاموں کو بیچ کر ان کی قیمت سے میں اپنے ان طلباء کے کھانے کا انتظام کروں۔ اس کے بعد بخاری کی یہ الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے گھر آئے، اپنی بیٹی اور داماد کے بستر پہ بیٹھے اور کہا کہ اے علی، اے فاطمہ، میں غلام تو نہیں دے سکتا، لیکن تمہیں جو پریشانیاں ہیں گھر کے کاموں میں، جو تمہیں تکلیفیں آ رہی ہیں، میں تمہیں ایک عمل بتا رہا ہوں، ایک وظیفہ بتا رہا ہوں۔ تم رات میں بستر پہ جاؤ دونوں، تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا۔ فَذَلِكُمَا خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، تمہیں خادم کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں نوکر کی ضرورت ہے۔ اب غور کیجئے گا، نبی نے اپنی بیٹی کو یہ وظیفہ سکھایا، اپنی بیٹی کو بھی سکھایا، اپنے داماد کو بھی سکھایا۔ حضرت علی کہتے ہیں، مسند احمد کے الفاظ ہیں کہ جب سے میں نے نبی کی زبان سے یہ حدیث سنی، یہ دعا یا یہ وظیفہ یا یہ اذکار پڑھے بغیر میں کبھی نہیں سویا۔ رات میں بستر پہ جب بھی سویا تو یہ اذکار پڑھ کے سویا۔ پوچھنے والے نے پوچھا وَلَيْلَةَ صِفِّينَ، اے علی، آپ کی زندگی میں ایک رات آئی تھی صفین کی رات، اگلی صبح صفین کی جنگ ہونے والی ہے، آپ کے اور دشمنوں کے درمیان، آپ کے اور آپ کے مخالفین کے درمیان بڑی خطرناک جنگ ہونے والی تھی، اس رات تو آپ چین سے نہیں سوئے رہے ہوں گے، کیا اس رات بھی آپ یہ اذکار آپ نے پڑھے تھے؟ حضرت علی نے کہا وَلَيْلَةَ صِفِّينَ، میں نے صفین کی رات میں بھی ان کو پڑھا۔ یہ ہے حضرت علی کی نبی تعلیم، اتباع سنت میں اپنی مثال۔ اللہ کے نبی کی جب وفات ہوئی، آپ کی وصیت تھی کہ میرے کفن دفن، میری تجہیز و تکفین کا کام میرے اہل بیت کریں گے۔ چنانچہ اس کام میں حضرت علی آگے تھے، آپ کے یعنی آپ کو قبر میں اتارنے میں بھی حضرت علی آگے تھے، آپ کی تکفین میں بھی حضرت علی شامل تھے۔ اب یہاں روافض کا ایک اعتراض ہے، وہ یہ کہتے ہیں صاحب حضرت علی تو نبی کے کفن دفن کا انتظام کر رہے تھے، اور صحابہ جو تھے وہ تو بیٹھ کر کے خلافت کا مشورہ کر رہے تھے، وہ تو کرسی کے لالچی تھے، نعوذ باللہ اقتدار کے لالچی تھے۔ پھر ایک قدم اور آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ صاحب انہوں نے ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا، جبکہ نبی نے تو حضرت علی کو خلیفہ منتخب کیا تھا۔ کب کیا تھا؟ کہا کہ غدیر خم میں کیا تھا۔ یہ غدیر خم کیا ہے؟ یہ ایک تالاب کا نام ہے، مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے، وہاں ایک تالاب کا نام۔ کہتے وہاں نبی نے اعلان کیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ علی ہوں گے، اور صحابہ نے نبی کے اس فرمان کو اپنے پیروں تلے روت دیا اور ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنا دیا۔ یہ کیا واقعہ کیا ہے؟ غدیر خم میں ہوا کیا تھا؟ اصل میں اللہ کے نبی جب حجۃ الوداع کے لیے نکلے، اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کرنے کے لیے نکلے، اس کے پہلے آپ نے حضرت علی کو یمن کا عامل بنا کے، یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا تھا کہ وہ یمن جائیں اور یمن میں زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ وصول کر کے ان کو تقسیم کر کے آئیں۔ حضرت علی یمن گئے اور وہاں انہوں نے زکوٰۃ وغیرہ وصولا اور اس کو تقسیم کیا، لیکن کچھ لوگ حضرت علی کی اس تقسیم سے خوش نہیں تھے، ان کو حضرت علی پر اعتراض تھا، آبجیکشن تھا۔ حضرت علی یمن سے ڈائریکٹ مکہ آئے تاکہ اللہ کے نبی کے ساتھ حج کر سکے، اور اللہ کے نبی کے ساتھ حج کیا بھی انہوں نے۔ اس حج کے سفر میں اللہ کے رسول کے پاس کچھ لوگوں نے آ کر کے حضرت علی کی کمپلینٹ کی شکایت کی، اسی یمن کے زکوٰۃ اور صدقات کی تقسیم کو لے کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسنلی لوگوں کو سمجھایا اور حضرت علی کی تائید کی، ان کا سپورٹ کیا اور کہا حضرت علی کا فیصلہ بالکل صحیح تھا، تم لوگ غلط ہو۔
پھر اس کے بعد جب حجۃ الوداع سے اللہ کے نبی لوٹنے لگے تو راستے میں غدیر خم نام کے ایک مقام پر اللہ کے نبی نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ نے جتنے صحابہ اس سفر میں موجود تھے ان کے سامنے پبلکلی بھی اعلان کر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرو، ان سے کوئی بغض مت رکھو، ان سے کوئی عداوت مت رکھو۔ یہ ہے غدیر خم کا واقعہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ غدیر خم کے اس موقع پر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا، اور اس میں آپ نے فرمایا انی تارک فیکم ثقلین، میں دو بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، فیہ الہدی والنور، جس کے اندر ہدایت ہے، اللہ کی روشنی ہے، اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو تھامو۔ اور دوسری بھاری چیز جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تلقین کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے اہل بیت میں سے، آپ امت کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ حضرت علی کے بارے میں اور میرے اہل بیت کے بارے میں تم الرٹ رہنا، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا، ان کے حقوق کا خیال کرنا، میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی تلقین کروں۔ صحیح مسلم میں تو اتنے ہی الفاظ ہیں، مسند احمد وغیرہ کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک کے ایک بہت بڑے مقرر ہیں، انہوں نے ایک کلپ میں کہا کہ صاحب میں پہلے حضرت علی کو حضرت علی کہتا تھا، جب یہ حدیث میں نے سنی تو میں مولا علی کہنے لگا۔ بکواس بات ہے، یا مولا سے مراد کیا ہے؟ اس پوری حدیث کا میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیا، پس منظر بتا دیا، کانٹیکسٹ بتا دیا کہ کس بیک گراؤنڈ میں اللہ کے نبی یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے، جو مجھ سے عقیدت رکھتا ہے، جو میرا سپورٹ کرتا ہے وہ علی کا سپورٹ کرے، جس کا میں محبوب ہوں اس کے علی محبوب۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی یہاں حضرت علی کے نام کا ایک پارٹ بتا رہے کہ اب آج کے بعد سے تم علی کو مولا کہنا۔ دوسری صحیح حدیث میں اللہ کے نبی نے حضرت اسامہ ابن زید کو اپنا مولا کہا ہے، حضرت اسامہ کو تو مولا اسامہ نہیں کہتے۔ تو یہ ہے وہ غلو جو حضرت علی کے ساتھ رکھا گیا۔ اور ایک طبقے نے غدیر خم کے واقعے کو بنیاد بنا کے صحابہ پر خوب کیچڑ اچھالا، کہ انہوں نے نبی کے وفات کے بعد یہ سب منافق ہو گئے نعوذ باللہ، اور انہوں نے حضرت علی کا حق مارا اور حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنایا، اور یہاں تک کہا کہ غدیر خم کے موقع پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ کہا کہ وہ حکم یہی تھا کہ اے علی، اے نبی، آپ علی کی امامت اور علی کی ولایت کے بارے میں لوگوں کو بتا دیجیے۔ اور باقاعدہ 18 ذی الحجہ کو ایک عید مناتے ہیں وہ لوگ، عید غدیر کے نام سے۔ مگر آپ کو میں بتا دوں کہ 18 ذی الحجہ ہی وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، اور یہ اس فرقے کا بڑا عجیب و غریب دوہرا رویہ ہے۔ اس کے اکثر تہواروں کے پیچھے کہیں نہ کہیں بغض صحابہ شامل ہے۔ رجب کی 22 تاریخ کو حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام کی فاتحہ دی جاتی ہے، ان کے نام پر میٹھا بنایا جاتا ہے، جبکہ 22 رجب کی تاریخ حضرت امیر معاویہ کی وفات کی تاریخ۔ 18 ذی الحجہ کو یہ لوگ عید مناتے، عید غدیر کے نام سے، کہتے ہیں اس دن اللہ کے نبی نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا تھا، جبکہ 18 ذی الحجہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کی تاریخ ہے میرے پیارے سے۔ اور ایک کامن سینس کی بات، یہ سب تو دلیل کی بات ہوئی، ایک کامن سینس کی بات آپ بتائیے، اگر اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ حضرت علی کی خلافت کا اللہ کے نبی اعلان کر دیں، تو اس کا موقع یہ ایک غدیر خم کا چھوٹا سا تالاب نہیں ہو سکتا جہاں اللہ کے نبی کے ساتھ 100-200 صحابہ تھے۔ اس کا سب سے بہترین موقع تھا حجۃ الوداع کا موقع، اور عرفہ کا دن، اور 1.25 لاکھ اور 1.5 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع، وہ بہترین موقع تھا، امت کی سب سے بڑی گیدرنگ تھی اللہ کے رسول کے دور میں۔ تو یہ ایک فرضی واقعہ گڑا گیا صحابہ کرام کو بلیم کرنے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ اعتراض تو ابھی برقرار ہے کہ نبی کے کفن دفن کا انتظام ہو رہا ہے اور ادھر صحابہ خلیفہ چن رہے ہیں، تو یہ بھی نبی کی ہی تربیت کا اثر تھا۔ بھئی ایک گھر نہیں چل سکتا بغیر گارجین کے،
ایک اسکول نہیں چل سکتا بغیر پرنسپل کے، ایک ادارہ نہیں چل سکتا بغیر ذمہ دار کے۔ نبی کی وفات کے بعد امت کو ایک ذمہ دار کی ضرورت تھی، اور نبی نے یہ تربیت کی تھی اپنے صحابہ کی کہ سفر بھی کرو تو اپنا کسی کو امیر بنا دو۔ تو امت کو ایک امیر کی ضرورت تھی، اس لیے صحابہ کرام کی میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں جب انصاری صحابہ کرام نے یہ کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہونا چاہیے، ایک امیر مہاجرین میں سے ہونا چاہیے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے وہاں پہنچ کر کے لوگوں کو حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الائمۃ من قریش، کہ خلیفہ جو ہوگا وہ قریش سے ہوگا، انصار میں سے کوئی خلیفہ نہیں ہوگا۔ یہ حدیث سن کر کے انصاری صحابہ کرام نے سر تسلیم خم کر دیا، اور اس کے بعد بالاتفاق حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کر لی اور ان کو خلیفہ منتخب کر دیا۔ اب ایک سوال یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کیا اللہ کے نبی نے نومینیٹ کی تھی؟ کیا اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بناؤ؟ تو صحیح بات یہ ہے، اللہ کے نبی نے صراحت کے ساتھ کبھی کوئی حکم نہیں دیا کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا، لیکن اشارے میں آپ نے ضرور بتایا کہ میرے بعد امت کی باغ دور ابوبکر صدیق سنبھالیں۔ اشارے میں آپ نے بتایا، آپ نے اپنی زندگی میں اپنے مسلح پر اگر کسی کو کھڑا کیا تو ابوبکر صدیق کو کھڑا کیا۔ اسلام کے اندر سب سے بڑی عبادت نماز ہے توحید کے بعد۔ مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے آپس میں مشورے میں یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کے نبی نے ابوبکر صدیق کو ہمارے دین کے لیے، ہماری نماز کے لیے اگر ہمارا امام چنا ہے تو ہم دنیا کے لیے اپنا امام ابوبکر صدیق کو کیوں نہیں چنے؟ تو یہ ایک اشارہ تھا اللہ کے نبی کی طرف سے، وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ اللہ کے نبی نے کسی کی بھی خلافت کا اشارہ نہیں دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ ہوئے تو حضرت علی کچھ ناخوش تھے، یہ بھی دیکھو تاریخ کی نہیں، یہ حدیث کی بات بتا رہا ہوں۔ حضرت علی کو کچھ شکایت تھی۔ شکایت کیا تھی؟ ان کو شکایت یہ تھی کہ مجھ سے مشورہ نہیں لیا گیا، اس میٹنگ میں مجھے نہیں بلایا گیا۔ 6 مہینے تک حضرت علی نے حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی۔ 6 مہینے کے بعد جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا تو بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو بلوایا، یا ہو سکتا ہے مجھے میری یادداشت دھوکہ دے رہی ہو، حضرت علی نے حضرت ابوبکر کو بلایا، یا تو حضرت علی حضرت ابوبکر کے گھر پہ گئے یا حضرت ابوبکر حضرت علی کے گھر پہ گئے۔ اور وہاں جانے کے بعد ان دونوں بزرگوں نے ایک دوسرے کے سامنے اپنے دل کا شکوہ رکھا۔ حضرت علی نے اس موقع پر کہا کہ ہمیں آپ سے کوئی شکایت نہیں، آپ کا جو مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام دیا، جو فضیلت دی، ہمیں دل سے تسلیم ہے، مگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس معاملے میں ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی، ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا، کیونکہ ہمارا اللہ کے رسول کے ساتھ ایک رشتہ ہے، قرابت ہے، ہم سے مشورہ لینا چاہیے تھا، یہ ہمیں ایسا لگتا ہے۔ تو اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے روتے ہوئے کہا تھا کہ اے علی، اللہ کی قسم، مجھے اپنی رشتہ داری سے زیادہ محبوب رسول اللہ کی رشتہ داری، واللہ انہا لأحب الی ان اصل قرابت رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کی رشتہ داری اور اللہ کے رسول کے رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں، یہ مجھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے زیادہ محبوب بات ہے۔ اس کے بعد ان دونوں کا شکوہ دور ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر حضرت علی نے بیعت کی، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے پورے دور میں، پھر حضرت عمر کے دور میں، پھر حضرت عثمان کے دور میں حضرت علی ان لوگوں کے خاص مشیر رہے، ان سے تمام بڑے بڑے مسائل میں مشورہ لیا جاتا تھا، حضرت علی کو کوئی شکایت نہیں تھی۔ جو طبقہ یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے حضرت علی کے اوپر ظلم کیا، ان کا حق مارا، وہ حضرت علی پر بہتان لگا رہے کہ حضرت علی کا حق مارا گیا اور حضرت علی ان کا سپورٹ کرتے رہے، ان کو رائے دیتے رہے، ان کو مشورے دیتے رہے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے، یہ روافض اور شیعوں نے یہ حضرت علی کی محبت کے نام پہ ان صحابہ کرام کا بغض جو ہے انہوں نے اپنے دل میں پالا۔ اب اور آگے بڑھیے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اور ان کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہو۔ حضرت علی کے خلیفہ ہوتے ہی اب ایک نیا مسئلہ شروع ہوا کہ حضرت عثمان غنی کے جو قاتل ہیں ان سے قصاص لیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کی ایک جماعت کا یہ مطالبہ تھا، یہ ڈیمانڈ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا کام یہ کریں، فرسٹ پریورٹی اس کو دیں کہ عثمان غنی کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کریں، ہم ان سے قصاص لیں۔ یہ وہ ایشو تھا جس پر صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا، اور یہ اختلاف اتنا آگے بڑھا کہ صحابہ میں جنگیں بھی ہوئی۔ اب یہاں بہت غور سے سنیے گا،
صحابہ کے درمیان جو یہ جنگیں ہوئیں، ان جنگوں کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے، ہمارا اسٹینڈ کیا ہونا چاہیے، ہماری رائے کیا ہونی چاہیے صحابہ کرام کی آپس کی ان اختلافات کے بارے میں۔ تو میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی قرآن کی، سورہ حشر کی آیت نمبر 10، والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ نے صحابہ کرام کا مقام بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ میرے صحابہ کے بعد میں جو لوگ آتے ہیں، والذین جاءوا من بعدہم، جو ان کے بعد آئے، وہ یہ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب تو ہم کو بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہم سے پہلے ہمارے جو بھائی ایمان کی حالت میں گزرے تو ان کو بھی بخش دے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور اے اللہ تو ہمارے دل میں ایمان والوں کے خلاف کوئی کینہ نہ رکھ، کوئی کینہ ہمارے دل میں پیدا نہ ہو۔ صحابہ کرام تو اس امت کے سب سے پہلے ایمان والے، جب ایک عام مومن کے لیے ہمیں اپنے دل میں کینہ رکھنے کی اجازت نہیں، تو صحابہ کرام کے لیے کوئی کینہ ہمیں اپنے دل میں رکھنے کی اجازت نہیں۔ صحابہ کرام انسان تھے، ہم انہیں معصوم نہیں مانتے، مگر ان کی نیت پر حملہ کرنا، ان کو بے ایمان قرار دینا، ان کو خائن قرار دینا، ان کو دنیا کا لالچی قرار دینا، یہ منافقت ہے میرے بھائی، یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ منافق کی نشانی۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ سوچ رکھتا ہے کہ وہ عہدے کا لالچی تھا، وہ کرسی کا لالچی تھا، وہ اقتدار کا لالچی تھا، وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے۔ صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے جامعہ سلفیہ میں کتاب پڑھائی جاتی ہے العقیدۃ الطحاویہ، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بہت مختصر سی کتاب ہے، اس کی پھر شرح ہے بہت لمبی چوڑی، لیکن کتاب بہت مختصر ہے۔ امام طحاوی نے 2 لائن میں مسئلہ حل کر دیا، یہ 2 لائن یاد کر لو، صحابہ کے بارے میں آپ کے قدم کبھی بھی نہیں بہکیں گے انشاءاللہ۔ صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا؟ امام طحاوی کہتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم کسی صحابی کی محبت میں غلو نہیں کرتے، حد سے آگے نہیں بڑھتے۔ بھئی حضرت علی سے یقیناً محبت کرتے ہیں، مگر حضرت علی کو مشکل کشا تو میں نہیں مان سکتا۔ حضرت علی کو مولا بمانا مالک، بھئی حضرت علی کو لوگ مولا بمانا مالک کہتے ہیں کہ علی مولا ہے، علی مالک ہے، یہ تو شرکیہ عقیدہ ہے۔ باقاعدہ ایک دعا پڑھی جاتی ہے ناد علی المظہر العجائبی، حضرت علی کے بارے میں شرکیہ جملے بنا کر کے ایک دعا پڑھی جاتی مشکل اوقات میں، اور کہا جاتا ہے یہ جو دعا پڑھے گا حضرت علی اس کی مشکل کو حل کریں گے۔ تو ہم کسی بھی صحابی کی محبت میں یہ غلو نہیں کرتے، وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم کسی صحابی پر تبرہ نہیں کرتے، کسی صحابی سے اپنے آپ کو بیزار نہیں کرتے، کسی صحابی سے اپنا دامن نہیں جھاڑتے، کسی صحابی سے اپنے آپ کو الگ نہیں کرتے۔ علی کی محبت کا یہ نام نہیں ہے کہ حضرت معاویہ کو گالی دیں، علی کی محبت کا یہ نام نہیں ہے، یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسرے صحابہ پر انگلی اٹھائیں۔ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم کسی صحابی پر تبرہ نہیں کرتے۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، اور جو صحابہ سے بغض رکھے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ بڑی صاف بات ہے، بڑی کلیئر بات ہے، صحابہ سے نفرت کرنے والا ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، صحابہ سے بغض رکھنے والا ہمارا محبوب نہیں ہو سکتا۔ ہم نفرت کرتے ہیں اس سے جو صحابہ سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے، امام طحاوی بیان کر رہے ہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ امت کا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، جو صحابہ سے بغض رکھے ہم سے بغض رکھتے ہیں۔ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، جو صحابہ کا ذکر برے انداز میں کرے۔ آج کل ایک انجینئر صاحب ہمارے پڑوسی ملک سے ابھرے، ان کی ساری ریسرچ جو ہے وہ اسی پر ہے کہ حضرت معاویہ نے یہ کیا، حضرت عمرو بن عاص نے یہ کیا، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے یہ کیا۔ تمہاری اوقات ہے، تم ان ہستیوں پر انگلی اٹھا رہے ہو، تم ان کی یعنی تم وہ حدیثیں تلاش کر رہے ہو جس سے ان صحابہ کی شان میں کوئی کمی نکل جائے۔ بھئی مکھی ہوتی ہے نا، شہد کی مکھی پھول پر بیٹھتی ہے، اور عام مکھی جو ہوتی ہے وہ پاخانے اور گندگی پر بیٹھتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی مشن پہ لگا دیا ہے، وہ صحابہ کرام کے عیب تلاش کرتے ہیں، وہ ریسرچ کے نام پر صحابہ کرام کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں۔ اللہ ایسی ریسرچ سے ہم سب کی حفاظت کرے میرے بھائی۔
یہ ریسرچ نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ روافظ کا اعلی کار ہے۔ اور دنیا نے دیکھا وہ انسان آج کیسا ذلیل ہو رہا ہے۔ اور ہمارے ملک میں جو ایک بہت بڑا ایشو چل رہا ہے، اس ایشو کے اوپر بھی اس نے جو ابھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس انسان نے، پوری دنیا میں ذلیل ہوا۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ جو نبی کے صحابہ کا نہیں ہوتا وہ نبی کا بھی نہیں ہوتا۔ جس کے دل میں صحابہ کی غیرت نہیں ہوتی اس کے دل میں نبی کی غیرت بھی نہیں ہوتی۔ جو صحابہ پر اعتراض کر سکتا ہے وہ نبی کی توہین کو بھی گوارا کر سکتا ہے۔ تو حضرت امام طحاوی کہتے ہیں وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُ، جو صحابہ کا ذکر برے انداز میں کرے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم صحابہ کا ذکر اچھے انداز میں کرتے ہیں۔ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، صحابہ کی محبت دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے، اور صحابہ سے بغض رکھنا یہ کفر ہے، نفاق ہے، طغیان ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے صحابہ کے بارے میں۔ اب جہاں تک یہ سوال ہے کہ حضرت علی کے دور میں جو جنگیں ہوئی، ان جنگوں کا ایک تو سیدھا سیدھا جواب یہ ہے کہ وہ جو جنگیں ہوئی وہ غلط فہمی کی بنیاد پر، ہر فریق نے اپنے آپ کو صحیح سمجھا، سامنے والے کو غلط سمجھا، اور دونوں طرف بڑی ہستیاں تھی، بزرگ صحابہ کرام تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ دونوں طرف کی فوج میں میجورٹی دوسرے لوگوں کی تھی۔ امام ابن سیرین صحیح سند کے ساتھ امام احمد بن حنبل نے نقل کیا ہے کہ امام محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ جب یہ فتنہ پیدا ہوا تو وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرات الالوف، صحابہ کرام کی تعداد دسیوں ہزار تھی، فلم یحضرھا منہم مئۃ، لیکن ان جنگوں میں 100 صحابہ بھی شامل نہیں ہوئے۔ جو حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان جو جنگیں ہوئیں، امام محمد ابن سیرین کہتے ہیں 100 صحابہ بھی اس میں شامل نہیں ہوئے، بل لم یبلغوا 30، 30 سے زیادہ کی تعداد نہیں ملتی۔ یعنی بڑے بڑے صحابہ کرام اس فتنے سے الگ ہیں، انہوں نے اس کو امت کے لیے فتنہ سمجھا۔ اب جہاں تک یعنی یہ جو جنگیں ہوئی، ان جنگوں میں کون صحیح تھا کون غلط تھا، تو جو لوگ یہ کہتے ہیں صاحب حضرت علی حق پر تھے، حضرت معاویہ باطل پر تھے، حضرت علی حق پر تھے اور ان کے خلاف جو لوگ تھے وہ باطل پر تھے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ حق اور باطل کی لڑائی نہیں تھی، یہ ٹروتھ اینڈ فالس کی لڑائی نہیں تھی۔ دونوں طرف لوگ حق پر تھے، دونوں طرف صحابہ تھے، دونوں طرف اسلام کے ماننے والے تھے۔ ہاں حضرت علی حق کے زیادہ قریب تھے۔ اب یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، کس بیس پہ کہہ رہا ہوں؟ آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ یہ حدیث آپ کو ملے گی صحیح مسلم میں، حدیث نمبر 1065 ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمرق مارقۃ عند فرقۃ من المسلمین، مسلمانوں میں جب اختلاف ہوگا تو ایک فرقہ نکلے گا جو دین سے نکل جائے گا، یقتلها اول الطائفتین بالحق، اور اس فرقے کو قتل کرے گی وہ جماعت جو دونوں جماعتوں میں حق کے زیادہ قریب ہوگی۔ یہ کون سا فرقہ ہے؟ یہ خوارج کا فرقہ ہے۔ حضرت علی کے فوج میں سے ہی کچھ لوگ خوارج کے نام سے نکلے، جنہوں نے حضرت علی کو بھی کافر کہا، حضرت معاویہ کو بھی کافر کہا، اور دین کے نام پر بہت تشدد والے باتیں کہی، اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے پہلے ہی پیشن گوئی کی تھی، حضرت علی سے کہا تھا کہ یہ لوگ دین سے نکل جائیں گے، تو یہ وہی خوارج کا فرقہ تھا۔ اور خوارج سے جنگ کس نے کی؟ حضرت علی نے۔ تو یہاں صاف صاف اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ خوارج سے جنگ کون کرے گا؟ وہ جماعت کرے گی جو حق کے زیادہ قریب ہوگی۔ اور اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان عظیمتان، قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک مسلمانوں کی جو دو بڑی جماعتیں آپس میں جنگ نہیں کریں گی۔ دعواہما واحدہ، دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، دونوں کا کلیم ایک ہوگا، دونوں ایک کلمے پر ہوں گی۔ نبی نے یہ نہیں کہا ایک حق ہوگی ایک باطل ہوگی، نبی نے کہا اختلاف ہوگا لیکن دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، دونوں کی پکار ایک ہوگی، دونوں کا کلیم ایک ہوگا۔ تمرق بینہما مارقۃ یقتلها اولاہما بالحق، اور ان کے درمیان ایک جماعت نکلے گی جو دین سے خارج ہو جائے گی، یعنی خوارج کی جماعت، اور اس کو وہ جماعت قتل کرے گی جو حق کے زیادہ قریب ہوگی۔ حضرت علی نے خوارج کے خلاف بھی جنگ، اور آخر میں یہی کہنا ہے میرے بھائی، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، اس پر ہمارا اور آپ کا کوئی اختیار نہیں۔ امت میں جیسے اور افسوسناک حادثے ہوئے، یہ حادثہ بھی ہونا تھا۔
ہم اس سے امام ذہبی کہتے ہیں یہ صحابہ کرام کے درمیان جو جنگیں ہوئی بساط لپیٹ دی گئی، صحابہ اللہ کیا چلے گئے. اب ان کے درمیان جو غلط فہمی ہوئی، جو اختلاف ہوا، وہ اللہ کو جواب دیں گے. ہمیں اور آپ کو ان پر کیچڑ اچھالنے کا کوئی حق نہیں. اور کسی عالم نے بڑی صحیح بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو صحابہ کی جنگوں میں شامل ہونے سے بچا لیا. ہم شامل نہیں ہوئے صحابہ کی جنگوں میں، اللہ نے اس دور میں ہمیں نہیں پیدا کیا. تو جب ہمارے ہاتھوں کو اللہ نے صحابہ کے خون میں اور صحابہ کی جنگوں میں شامل ہونے سے بچا لیا، تو اپنی زبان کو بھی ہم بچا کے رکھیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ اختلاف تھا، یہ بغض نہیں تھا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے علی تم سے محبت مومن کرے گا اور تم سے نفرت منافق کرے گا، تو حضرت علی کے خلاف جن لوگوں نے جنگ کی وہ منافق تھے. یہ جو جنگ ہوئی، یہ جو اختلاف تھا، یہ اختلاف تھا، یہ بغض نہیں تھا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ کبھی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کے دین اور ایمان پر انگلی نہیں اٹھائی. کبھی حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کی فضیلت کا انکار نہیں کیا، بلکہ حضرت امیر معاویہ کے پاس جب لوگ گئے اور کہا کہ آپ حضرت علی سے جنگ کرتے ہیں، آپ کا کیا اسٹینڈ ہے، تو حضرت امیر معاویہ نے صاف کہا کہ ہمارا علی سے اختلاف صرف اس بات پر ہے کہ ہمارا ان سے مطالبہ ہے کہ وہ عثمان غنی کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیں، ان سے قصاص لیں. اور حضرت علی کا اسٹینڈ یہ تھا کہ ان کے قاتل ابھی سب کلیئر نہیں ہے، چھپے ہوئے ہیں، ابھی سکون ہونے دیا جائے، کچھ وقت گزرنے کے بعد ان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے. بہرحال یہ ایک اختلاف تھا، لیکن دونوں ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے. حضرت علی کی وفات کے کئی سال کے بعد حضرت امیر معاویہ کا دور ہے. حضرت علی کا ایک بہت پکا سپورٹر، ان کے ساتھ ساتھ رہنے والا ایک آدمی، اس کا نام تھا زرار بن حارث السلائی. وہ حضرت معاویہ کے پاس آیا. حضرت معاویہ نے کہا کہ بھائی ذرا حضرت علی کا ذکر کرو، ابو الحسن کا ذکر کرو. اس نے کہا کہ آپ معاف کریں، مجھے رہنے دیں، آپ کا ان سے بڑا اختلاف رہا ہے، ہو سکتا ہے میں ان کی کچھ تعریف کروں آپ کو برا لگ جائے. کہا نہیں تم تعریف کرو، ان کا ذکر کرو، ان کی خوبی بیان کرو. تو زرار بن حارث السلائی نے جب حضرت علی کا ذکر کیا، ان کے تقویٰ کا ذکر کیا، ان کے راتوں کو رونے کا ذکر کیا، کہا کہ اے امیر معاویہ، میں نے علی کو دیکھا تھا کہ رات کی تاریکی میں اپنی داڑھی پکڑ کے رویا کرتے تھے اور کہتے تھے اے دنیا دور ہٹ جا، انی قد طلقتک ثلاثا، میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، میں تجھ سے اپنا ناطا چھوڑ چکا ہوں. دنیا سے اتنی بے رغبتی تھی حضرت علی کے اندر. جب حضرت علی کے زہد و ورع اور ان کے تقویٰ کا ذکر کیا زرار بن حارث السلائی نے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے، داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی اور کہنے لگے رحم اللہ ابا الحسن واللہ کان کذالک، اللہ رحم فرمایا ابو الحسن کے اوپر، اللہ کی قسم وہ ایسے. تو حضرت علی حضرت معاویہ دونوں ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے میرے بھائی. یہ جو فلسفہ بنایا گیا کہ علی سے محبت ہے تو معاویہ سے بغض کرو، یہ فلسفہ بنایا شیعوں نے، یہ فلسفہ بنایا روافض نے. ہم علی سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم حضرت معاویہ سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں. اور یہ بھی نوٹ کر لو، ہم حضرت امیر معاویہ کا کوئی کمپیریزن نہیں کرتے حضرت علی سے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے بعد فضیلت اور مقام میں چوتھا نمبر حضرت علی کا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کے مقام اور مرتبے میں کوئی کمپیریزن ہی نہیں، کوئی مقابلہ ہی نہیں. لیکن ہاں صحابی دونوں ہیں، صحابی دونوں ہیں، احترام ہم دونوں کا کرتے ہیں، محبت ہم دونوں سے کرتے ہیں، اور ہم محبت ان سے اس لیے کرتے ہیں یہ سب نبی کے چاہنے والے ہیں. تو میرے بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک طبقہ تو یہ پیدا ہوا، اور ایک طبقہ وہ پیدا ہوا جس کو ہم نواسب کہتے ہیں. اس نے حضرت علی سے بغض کیا، حضرت علی پر جھوٹے موٹے اعتراضات کیے، حضرت علی اور ان کے اہل بیت پر جو ظلم ہوا، حضرت حسن کے اوپر، حضرت حسین کے اوپر، اس ظلم کو صحیح ٹھہرایا. ہم اس آئیڈیولوجی کے بھی خلاف، جو ظلم ہوا وہ ظلم تھا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا اللہ ان کو ان کے انجام تک پہنچائے. ہم کسی بھی اہل بیت کے اوپر، حضرت علی کے اوپر یا حضرت علی کے بیٹوں کے اوپر جو بھی ظلم ہوا اس کا کوئی فیور نہیں کر سکتا، اس کی کوئی تائید نہیں کر سکتا، اس ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی سافٹ کارنر نہیں ہمارے دل میں. تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ جو نواسب کا فرقہ تھا جو اہل بیت سے حضرت علی سے بغض رکھتا تھا، یہ ایک دوسری انتہا تھی. اہل سنت والجماعت جس کو کہتے ہیں، یا جو ہمارا عقیدہ ہے، یہ جو سلف صالحین کا موقف ہے کہ ہم
ہم روافظ کی طرح حضرت علی کی شان میں غلو بھی نہیں کرتے، اور ہم نواسب کی طرح ان سے بغض و عداوت بھی نہیں رکھتے۔ ہم ان کو ان کے مقام پر رکھتے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے یہاں قوالیوں میں کہا جاتا ہے علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر نہیں، علی کا چوتھا نمبر ہے، علی کا چوتھا نمبر ہے۔ حضرت علی اپنے تمام فضائل اور کمالات کے باوجود امت کا اتفاق رہا ہے، اس میں دو چار لوگوں کے اختلاف کو کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی، امت کا اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ صحابہ کے اندر فضیلت کی وہی ترتیب ہے جو خلافت کی ترتیب ہے۔ صحابہ میں سب سے اونچا مقام حضرت ابوبکر صدیق کا، پھر حضرت عمر کا، پھر حضرت عثمان کا، پھر حضرت علی کا۔ تو یہ حضرت علی کے بارے میں چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ باتیں بہت ہیں اور حضرت علی کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت علی کی زندگی ہم سب کے لیے ایک آئیڈیل زندگی ہے۔ آج کے اس دور میں جب دنیا اور دنیا پرستی ہمارے ذہنوں پر چھا رہی ہے، ہماری نوجوان نسل آج آخرت سے اور آخرت کی فکر سے دور ہے، آج حضرت علی بن ابی طالب کی سیرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آج ان کے اتباع سنت کے جذبے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آج دین کے لیے ان کی قربانی کے جذبے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو حضرت علی سے اور تمام صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین کسی بھی صحابی کے لیے ہمارے دل میں کوئی بغض و عداوت اور کسی بھی قسم کی غلط فہمی اگر ہمارے دل کے کسی بھی کونے میں ہو، اللہ اس کو دور فرما دے۔ اللہ ہر ایسے نام نہاد محقق اور نام نہاد ریسرچ اسکالر وغیرہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے جو تحقیق کے نام پر صحابہ سے ہم کو بدظن کر رہے ہیں۔ اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آج یوٹیوب کا زمانہ ہے، آپ کے سامنے ایک بڑی وسیع عریض دنیا ہے، مگر آپ اللہ کے واسطے ایسے لوگوں کو مت سنیے اور ایسے لوگوں کو اپنے قریب مت آنے دیجیے جو آپ کو صحابہ سے دور کر رہے۔ صحابہ اللہ اور اللہ کے دین کے بیچ میں اور ہمارے بیچ میں میڈییٹر ہے میرے بھائی۔ امام ابو زرع الرازی نے بڑا پیارا جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ جو کسی ایک صحابی پر بھی اعتراض کرے سمجھ جاؤ کہ وہ زندیق ہے، وہ بے دین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا دین ہمیں پہنچانے والے صحابہ ہیں، اور اللہ کا دین پہنچانے والے ہمارے ان صحابہ کے اوپر اعتراض کر کے گویا وہ ہمارے گواہوں کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے۔ جو دین کی گواہی دینے والے اور دین پہنچانے والے صحابہ ہیں ان کے کیریکٹر کو وہ مجروح قرار دے رہا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کے کیریکٹر کو مجروح قرار دیں جو صحابہ کے اوپر اعتراض کریں۔ تو میرے بھائیوں یہ بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ آج انٹرنیٹ پر صحابہ کرام کے خلاف بہت بڑی پلاننگ چلی جا رہی ہے اور بہت سارے ریسرچ کے نام پر صحابہ کے اوپر لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور آتھینٹک اور مستند علماء سے دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔